ساتھ ہونے کا بہت شکریہ. عادل خان صاحب، آپ کی جماعت بار بار یہ کہہ رہی کہ ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہیں، ہمارے پاس 80% مینڈیٹ ہے، ہم نے عوام کے پاس جانا ہے، اور اس طاقت کا مظاہرہ آپ نے اس ہفتے میں 2 بار کیا. ایک بار جو آپ کہتے ہیں کہ توڑ پھوڑ آپ کے حامیوں نے نہیں کی، لیکن چلیے ٹھیک مان لیتا ہوں، لیکن ہوئی، اور اس کے بعد شہر فریز ہو گیا. ہفتے کے روز آپ کی اپیل پہ شہر فریز ہو گیا، اور شام کو کہا کہ اب دکانیں کھول لیں، کھل گئیں. یہ طاقت ہے آپ کے پاس. تو آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ ان سے منوا سکتے ہیں. اب یہ جب کہتے ہیں کہ آپ حکومت کا حصے دار ہیں، تو شکایت تو عوام آپ سے کر رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ ان کو مجبور کیوں نہیں کر رہے کہ یہ کچھ کریں؟ کیونکہ آپ کی مصلحت ان کی جمہوریت میں یہ مارا گیا. فیصل نے تو سارا مسئلہ ہی آپ نے تو فیصل حل کر دیا. کیسے؟ کہ ساری طاقت ایک جملے پہ پورا شہر بند ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ہاتھوں مجبور ہیں. ایک جملے پہ پورا شہر کھل جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے. لیکن پھر ایسا کیا ہے آپ کے پاس؟ ایسا کہ پہیا جام ہو جاتا ہے، کوئی باہر نہیں، اور پورے شہر پہ موت کے سائے لہرا رہے ہوتے. آپ گاڑی لے کے نکل رہے ہوتے تو آیت الکرسی پڑھتی ہوئی عورتیں اپنے گھروں سے بچوں کو چھوڑتی ہیں، اور جب واپس پورا شہر کے اسٹریٹ لائٹس تک بند ہو جاتی ہیں. کس کی پاور؟ آپ نے کہا کہ پورا مینڈیٹ ان کا ہے. لیکن میرا پھر اس کے باوجود بند بھی کراتے ہیں، کھلواتے بھی ہیں. اور جو ملک شاپس ہیں، ڈبل روٹی ہے، انڈے ہیں، وہ ایک اشارے پہ کھل جاتی ہے کہ اسٹرائک ختم ہو گیا، آپ کھول دیجئے، امن رہے گا. اور دوسرے تو کیا یہ چاہیں گے کہ شہر، کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اس شہر کا امن و امان خراب کر رہی ہے؟ میں نے تو نہیں کہا. چاہیں گے کہ امن رہے، وہ تو چاہیں گے کہ سکون رہے. وہ کون سی تیسری قوت ہے جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز؟ ہمیں تو ورثے میں ٹوٹا پھوٹا لرزتا، جنہوں نے فوجیوں کا ساتھ دیا، پرویز مشرف کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ حکومت میں بیٹھے رہے 8 سال تک. صدر آپ کا تھا بھائی وہ شروع میں. ہمارا تو صدر سے کبھی سے بھی نہیں تھا. ہمارا صدر آپ ہی کے صدر تھے وہ؟ ہمارے صدر نہیں تھے. پھر کس کے تھے وہ؟ وہ بیٹھے رہے، لوگوں نے عامر کا ساتھ دیا. اب آئی جمہوریت، ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بی بی گئی، بہت بڑا گیپ رہا. اس کے بعد متحدہ کے ساتھ بیٹھے، متحدہ کو دینے کے یہی وقت فائنائٹ ہے، اس چیز میں نہ پڑے، وقت فائنائٹ ہے سمجھتے ہوئے دیا. اور واقعی امن ابھی بھی قائم ہو سکتا ہے، پولیٹیکل ولز ہوں. پولیٹیکل ول سے تعلق کیا شہر ہمارا ہے. اور اب میں فیصل، یہ شہر کسی کے بھی نہیں ہے، اس میں سب رہتے ہیں، اس میں سب رہتے ہیں. اے ایم پی بھی رہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی رہتی ہے، سندھی بھی رہتے ہیں، اور پاکستانی بھی رہتے ہیں. مجبوری ہے پاکستانیوں کی، وہ بھی رہتے ہیں. مجھے اجازت دیں، میری رائے میں تینوں حلیف جماعتوں میں ایک بہت ہی شدید عدم اعتماد کی فضا موجود ہے جو نظر آتی ہے. نہیں چلتے 4 سال. یہی وجہ ہے کہ بار بار رحمان ملک کو آنا. رحمان ملک کیوں آتے ہیں یہاں پر؟ وہ اس لیے آتے ہیں کہ یہ جو میں بات کروں، یہ نظام فیل ہو چکا ہے. یہ حکومت جو ہے یہ اس امن اور امان کو قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، یا پولیٹیکل ول نہیں ہے. تو رحمان ملک صاحب بار بار پہنچ جاتے ہیں یہاں. اگر وہ نہیں ہے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا یا نہیں بڑھ جائے گا. ایک برج تو ہوتا ہے نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے آتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، اگر وہ متحدہ ان کی بات سمجھ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہوں بیٹھتی ہے. کہ اب واقعی وقت آ گیا ہے کہ اس میں ایک مدت کے لیے، ایک عرصے کے لیے، جب تینوں جماعتیں یکجہتی کا مظاہرہ بھی کر چکی ہیں پھر بھی امن قائم نہیں ہو رہا ہے، وقت آ گیا ہے کہ گورنر راج نافذ کیا جائے اس ملک، اور یہ مسائل سنجیدگی سے حل کیے جائیں، تاکہ جو بھی سیاسی قوتیں ہیں وہ اپنی رائے دے سکیں ایک نیوٹرل گورنمنٹ کو. اور نیوٹرل گورنمنٹ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آزادانہ طور پر ایکشن لے سکے. اس کے بعد اگر وہ بھی فیل ہو جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں پھر تو اللہ ہی حاصل. ہم پوری ٹرائی کر رہے ہیں امن و امان کی، کوئی ڈیریل نہیں ہوگی، کوئی گورنر راج نہیں لگنے دیں گے. پوری جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں الائنس نہیں بریک ہو رہا ہے. They respect President of Pakistan. تو کمال ہے very much. متحدہ قومی موومنٹ کی ہمارے اعتماد کی فضا نظر نہیں آ رہی. یہ وہ بڑے نان پولیٹیکل لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حکومت چلی جانی چاہیے، 5 سال پورے کرنے دیجئے، آپ آئیے، آئیے پارلیمنٹ میں بیٹھیے. شمع صاحبہ، یہ 5 سال کی تاریخ کراچی کی عوام کے خون سے لکھی گئی، یا پاکستان کی عوام کے خون سے لکھی گئی، یا پنجاب کی اندھیری راتوں میں لکھی گئی، تو پھر یہ تو جمہوریت نہ پاس. آج حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو وعدہ بجٹ میں صوبوں کو پیسے دینے کے لیے کیا گیا تھا وہ پورا نہیں کر سکتے. یعنی سندھ کے لیے ذمہ داری کی ہے 50 ارب روپے اور جھوٹے وعدے کیے تھے. معاف کیجیے گا، میں فائنانس میرا فیلڈ ہے، مجھے پتا تھا کہ جب انہوں نے بجٹ میں اناؤنس کیا کہ ہم صوبوں کو اتنی دیں گے، ان کے پاس پیسے تھے ہی نہیں. آج وہی ہوا.
اب بات یہ ہے، اور پھر آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، آپ نے گندم روٹی جو یعنی پاکستان کا بچہ اس کی قیمت ڈبل کر دی، یعنی 400 سے ہٹا کے اب 1100 روپے ہو گئی، ٹھیک ہے، تیل کی قیمت پہ تو آپ کے کنٹرول ہے، روزانہ آپ کی حکومت نے روزانہ 3.5 ارب روپے چھاپ کر پاکستان کی حکومت چلانے کے لیے روزانہ، آج بھی 3.5 ارب روپے چھپے، اسٹیٹ بینک کے فگر میرے نہیں ہیں، 6,000 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں پچھلے 4 سال میں، جبکہ پچھلے 64 سال میں 6,000 ارب روپے کے، یعنی 12,000 ارب روپے سخت مقروض ہیں۔ ایک پاکستانی بچہ جو 30,000 روپے مقروض تھا، اب 72,000 روپے مقروض۔ عادل صاحب، آپ بقول آپ کے جنازے آپ اٹھاتے ہیں، بدنامی آپ لیتے ہیں، عوام میں جا کے آپ سوال سہتے ہیں، مینڈیٹ آپ کا ہے، ورکر آپ کا مارا جا رہا ہے، بقول آپ کے ورکر آپ سے شکایت کر رہا ہے، طاقت ہم نے آپ کی دیکھی ہے، یہ طے ہے کہ آپ کے پاس یہ طاقت ہے، عوام آپ کی بات پہ چاہے ڈر کے چاہے خوشی سے، لیکن طاقت ہے۔ نہیں تو فیصل بھائی، آپ میرا سوال چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا لوگوں کو کھڑا کر دیں لا کر روڈ؟ میرا سوال تو سنیے، سوال یہ ہے کہ ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ یہ سب کچھ سہ رہے ہیں؟ دیکھیے، مجبوری کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ایک اخلاص، ایک مخلصی ہے، ساتھ چلنے کی بات ہے۔ نہیں سنیے، ہم اس وقت ساری چیزوں کو ایک طرف ڈال چکے ہیں، میں آپ کو بتا دوں معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہی وہ قوتیں جو کراچی کو اس حالت میں دیکھ رہی ہیں اور مسکرا رہی ہیں، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی پر قبضہ کریں گے، وہ لوگ جو نارکوٹکس کا کاروبار کرتے ہیں، جو منشیات بیچتے ہیں، جو اسلحہ فروش ہیں، جن کی آبادیوں میں موسٹ کرمنل پکڑے جاتے ہیں، یہ جو کٹی پہاڑی ہے، میں ہر میٹنگ میں بیٹھ رہا ہوں جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہے، ہر میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ کٹی پہاڑی پر 4 پکٹس لگائی جائیں گی۔ ابھی تک آج تک وہ پکٹس میں نہیں دیکھ پاتا۔ وہ جگہ ہیں جہاں پر کرمنلز موجود ہوتے ہیں، جہاں کرمنلز بیٹھتے ہیں۔ یہ پل بنا بنارس کا، جی، اس بنارس کے پل پر جو کچھ کیا گیا، جتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، ہم جب ان کے جنازوں میں جاتے ہیں، اوور آل شہر کی پوزیشن بے انتہا خراب ہے، مخدوش ہے۔ ہم ان چیزوں پر بعد میں بات کریں گے، اس وقت ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کو زندگی، ان کے مال، ان کے اسباب پہ اگر کوئی برا وقت آتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس چیز کو اس تناظر میں لیں کہ الطاف بھائی کا جو میسج ہے، خدا را وہ طاقت ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، اس کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اتنا پریشان مت کرو کہ میرے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں۔ اگر عوام خود، لیکن کو کہا ہے، دیکھیے لا اینڈ آرڈر فیل ہے، نے کہا کون سی ایجنسی کام کر رہی ہے؟ کس کو؟ حکومت کو۔ دیکھیں، جو لوگ سرعام لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں، جو لوگوں کا کاروبار تباہ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، آج سے 7 دن پہلے ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، وہاں انکاؤنٹر میں کون مارا گیا ہے؟ اشارہ کر رہے ہیں، کس نے اون کیا اس تو کو؟ آپ کا اشارہ اے این پی ہے، کس نے اون کیا اس کو؟ ٹھیک ہے، اے این پی، آپ کہیں نا۔ عادل صاحب، آپ نے جن کرمنلز کی نشاندہی کی، آج سے 4 دن پہلے جو مرڈر ہوتا ہے نیو کراچی میں، جس کی لوکیشن نہیں پتا چل پاتی کہ وہ نیو کراچی میں ہوا ہے یا وہ نارتھ ناظم آباد میں ہوا ہے، آپس کا شاخسانہ تھا وہ۔ اس کے بعد کیا کچھ ہوا؟ کتنی گاڑیاں جلی وہاں؟ ٹھیک ہے، ساری شام کراچی جلا۔ ہماری کالونی میں مارا گیا۔ عادل صاحب، میرا ایک سوال، ابھی آپ نے کس کی وجہ سے مارا گیا؟ آپس کے سب شاخسانے ہیں۔ ابھی آپ نے فرمایا ورسٹ کرمنل ہیں، آپ نے فرمایا کہ نارکوٹکس کا کام کر رہے ہیں، اسلحے کا کام، زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا پروٹیکٹر کون ہے؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، ان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ اس وقت کراچی کی عوام بالخصوص کراچی کی عوام، ان کو پروٹیکشن اور کون دے رہی ہے؟ سندھ کی عوام بالعموم، سن لیجئے، میں آ رہا ہوں اس طرف، یہ سوچ رہے ہیں، اس وقت یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے ان لوگوں کے اندر کہ شاید پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، یہ جو پکڑا گیا نیاز الدین اس واقعے میں، وہ ایس آئی یو کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے، جو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جمع ہے، جو رپورٹ، اس میں سے ایک ہے۔ پیپلز پارٹی کسی کے اوپر کیوں دے گی کرمنل ان کے ساتھ؟ کیوں ان کا ساتھ دے گی؟ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا اپنا اوپینین، دے آر فری ٹو سے، ایکشن نظر نہیں آ رہا نا، لیکن اس وقت جو آج سارا دن ایکشن نہیں ہے تو آپ میں نے بتا رہا ہوں 4 چیک پوسٹوں کی بات، میں صرف شمع بازی سے ایک بات کرتا ہوں، ساری باتیں چھوڑ دیں۔ کٹی پہاڑی جس جگہ پہ واقع ہے، یہ اس کو جا کر دیکھیں، وہاں پر 10 اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں پہاڑ کے سامنے، جہاں گاڑی ہلکی ہوتی ہے، لٹیرے لوٹتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں۔ صرف یہ 10 اسپیڈ بریکر مجھے آج رات تک ہٹوا کے دکھا دیں۔ یہ کٹی پہاڑی آج جو لیاری میں، میرا خیال ہے آپ نے بھی سارا دن دیکھا ہوگا، نہیں سارا دن آپ نے لیاری میں دیکھا کہ آج لیاری میں کیا ہوتا رہا، اور اس پہ لیاری کا نائب صدر بھی ہمارا سومرو